نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 35 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اشرکوا، سب نے شریک بنائے، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا من دونہ، نہ ہم عبادت کرتے اس کے علاوہ، من شیء، کسی چیز کی، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے بغیر، من شیء، کوئی کسی چیز کو، کذالک، اسی طرح، فعل الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قولا، قول، اقوال، مقولہ، اقوال زنی، اشرکو، شرک، شریک، مشرک اور شراکت، شاء، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، مشیت الہی، عبدنا، عبادت، عابد اور معبود کے لیے بولتے ہیں، من جانب، منعن، من حیث القوم، آباؤنا، آباء و اجداد، آبائی علاقہ، حرمنا، حرام، محرم، تحریم اور حرمت۔ عربک کے ورڈ دیکھیے، دونی، علاوہ، دونی، رپیٹ ہو رہا ہے، علاوہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی آیات میں جو ہم نے کل پڑھی تھی اس میں یہ فرما رہے تھے کہ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو آپ پہنچے ان کے پاس برے نتائج بسبب اس کے جو انہوں نے کیا، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جو کہ تھے وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے۔ آیت نمبر 35، اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے شریک بنائے، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات میں شراکت کی، شریک بنائے، کہ اگر چاہتا اللہ تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے علاوہ، یعنی مورد الزام، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ٹھہرا دیا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے اس کے علاوہ کسی چیز کی، یعنی ہم اس کے علاوہ کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، صرف اللہ کی کرتے۔ یعنی اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی قصوروار ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو ویسا نہ کرتے۔ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، کہ نہ ہم ایسا کرتے نہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے۔ اگر اللہ ہی چاہتا تو ہم ایسا کر لیتے، اب اللہ نے نہیں ایسا چاہا تو اس لیے ہم نے اور معبود بھی بنائے، شریک بھی ٹھہرائے۔ اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے بغیر کسی چیز کو۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے کیا کیا، آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے کیا کیا، فحل علی الرسول، تو نہیں رسولوں پر، الا البلاغ المبین، مگر پہنچا دینا کھول کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا، اور قرآن پاک میں اس سے پہلے بھی بہت ساری جگہوں پہ فرمایا کہ رسولوں کے ذمے صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، رسول زبردستی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کا پیغام پہنچا دینا ان کے پاس وہ امانت ہے، وہ اس کو ضرور پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کا ایمان کو قبول کرنا، اس پر آنا نہ آنا، یہ لوگوں کے اپنے اوپر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے دونوں دکھا دیے، اب کون سا راستہ اختیار کیا جاتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے، یہ لوگوں کے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے راستے پر چلائے اور آخری دم تک ایمان پر قائم رکھیں، آمین ثم آمین۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، بعثنا، ہم نے بھیجا، فی کل امت، ہر امت میں، رسولاً، ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور تم سب بچو طاغوت سے، ومنہم، تو ان میں سے، من ھدی اللہ، جسے ہدایت دی اللہ نے، ومنہم، اور ان میں سے،
من حقت جو ثابت ہو گئی علیہ ان پر الدلالۃ گمراہی فسیرو پس تم سب چلو پھرو فی الارض زمین میں فانظروا پھر تم سب دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ الرسول رسول مرسل ترسیل اور رسالت، الا ماشاء اللہ الا قلیل الا یہ کہ، البلاغ بالغ بلوغت ذرائع ابلاغ، المبین بیان دلیل بین مبینہ طور پر، بعثنا بعثت مبعوث، عبدو عبادت عابد اور معبود، اجتنبو اجتناب، طاغوت طاغوت طغیانی طاغوتی نظام، ہدا ہدایت ہادی برحق، الضلال دلالت و گمراہی، فسیرو سیر سیاحت سیر و تفریح، فانظروا نظر نظارہ منظر منظور نظر تناظر، عاقبت عقوبت خانہ عاقبت نا اندیش، المکذبین کذبانی کذاب یعنی جھوٹا، تحرس حرص و ہوس، حریص ناصرین نصرت ناصر نصیر اور انصار کے لیے ہم بولتے ہیں۔ عربی کا ورڈ ہمارے پاس حقت ثابت ہو گئی۔ آیت نمبر 36، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، کس لیے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں جو رسول بھیجا، جتنی امتیں بھیجیں، ان کو صرف ایک ہی تعلیم دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور بچنا کس سے؟ طاغوت سے، طاغوتی طاقتوں سے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو فراموش کرنے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ شیطانی حملے ان کی وجہ سے ہم پر کرتے ہیں، راہ راست پر ہم ان کی وجہ سے نہیں چلتے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں طاغوت سے بچو۔ تو ان میں سے کچھ وہ تھے جسے اللہ نے ہدایت دی، یعنی ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت دے دی، اور ان میں سے کچھ وہ تھے کہ ثابت ہو گئی ان پر گمراہی، یعنی کچھ تو ایسے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم تھا کہ یہ ہدایت پر آئیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر ثابت تھی گمراہی کہ جو مرضی کر لو، ان کے جتنی مرضی ڈیمانڈز کو پورا کر دو، ان پر لے آؤ اللہ کا کلام، ان کے اوپر معجزات ان کے مرضی کے مطابق لے آؤ، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ان پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پھر چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر چلو پھرو زمین میں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمین میں سیریں کرتے پھرو گھومو، زندگی کا مقصد صرف یہ بنا لو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو پھرو اور ان مقامات پر پہنچو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کا جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا، یعنی ایسی بستیوں میں جاؤ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے نیست و نابود ہو گئیں، جیسا کہ ہم قرآن پاک میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی امتوں پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے، بستیوں کو الٹ دیا، ہوا کا عذاب آیا، آگ کا عذاب آیا، پتھروں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، اور بستیوں کی بستیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے غضب سے ختم کر دی، لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، لوگوں کی بدعتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ تم چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے ساتھ، ان بستیوں کے ساتھ جو تباہ ہو گئیں، جو نیست و نابود ہو گئیں، ان کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی قوموں کے ساتھ ملنے سے، ان کے ساتھ مل کر ایسے گناہوں میں شامل ہونے کی اور ان جیسے انجام سے بچائیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان جیسی دولت مرتے دم تک قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔